بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں سر مجھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتائیے گا کہ اب بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو اجازت ملی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے؟ اب بھی وہ اندر روانہ ہو چکے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ کل ملک بھر سے ایم پی ایز آئے ہوئے تھے اور بھرپور انہوں نے پروٹیسٹ اپنا پرامن ہائی کورٹ کے باہر ریکارڈ کروایا. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں، اگر علی امین صاحب کو آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے تو خوش آئندہ، لیکن وہ بہرحال میری اطلاع کے مطابق کورٹ پرمیشن کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ ان کی کنٹیمپٹ جو ہے وہ فائل ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں پرمیشن دی گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آیا ہے، وہ آدمی جو ہے گزشتہ ایک ماہ سے بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور الٹیمیٹلی اسے عدالت کے ذریعے رسائی مل گئی. اچھی بات ہے. دوسرا، کل کا جو ایونٹ تھا، دیکھیں آپ نے دیکھا پورے پاکستان سے جتنے ایم این ایز تھے، جتنے سینیٹرز تھے، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو ایم پی ایز تھے، اور پھر صرف منتخب نمائندگان نہیں بلکہ وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز بھی تھے، ان کی ایک بڑی تعداد کل یہاں پر موجود تھی. اور مقصد یہ تھا کہ عدالت کے سامنے جانا، اور کل جو ہمارا کیس عمران خان صاحب کا ڈی لسٹ کیا گیا القادر کا، اس کے اوپر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا، پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا، اور ساتھ ساتھ ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں قانون کی عملداری کے لیے، اگر آپ کو فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب دیکھیں، کل گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ نیکسٹ ویک میں کیس فکس ہوگا، اور جو فرائیڈے یا سیٹرڈے کو کاز لسٹ جاری ہونی ہے اس میں وہ کیس لگ جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ فارم 47 والوں سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے وہ تیار ہے ملک کی خاطر. تو اس وجہ سے کیا کیا؟ اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو خان صاحب نے بات کی ہے اس میں انہوں نے ساتھ ایک کلیریفائی کر دیا ایک چیز کو، کہ وہ بات چیت ان کے اپنی ذات یا ان کے کیسز کے حوالہ سے نہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہے، مودی جو ہے وہ زخمی ہے، مودی ریئیکٹ کر سکتا ہے، ملک کو اس وقت داخلی استحکام کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو خان صاحب نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. اپنے پرسنل ریلیف کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک چلے گی، پی ٹی آئی تحریک چلائے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا اسیران کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں، میرا تو بڑے طویل عرصے سے یہ نقطہ نظر رہا ہے، اور میں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر اپنی سفارشات بھی جو کنسرن فورمز ہیں وہاں پر رکھی ہیں، کہ تحریک ایک 3-4 مہینے کا پراپر پروسیس ہوتا ہے. آپ کے فیزز ہوتے ہیں، آپ ان فیزز کو اٹینڈ کر کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل تو اس کی یہاں پر نہیں بیان کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ گزشتہ روز سے جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز باہر نکلے، ٹکٹ ہولڈرز باہر نکلے، تو جو ایک نئی بگننگ ہوئی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری طرف سے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی گئی تھی کہ اس مرتبہ اگر احتجاج ہوگا تو لیڈرشپ خود اسے لیڈ کرے گی، سامنے نکل کے آئے گی. تو کل آپ نے دیکھا کہ تمام تر گرمی کے باوجود، ہر چیز کے باوجود تمام پارلیمنٹیرینز وہاں پر موجود رہے. اس نیو بگننگ انشاءاللہ اس کی ڈفرینٹ فیزز ہیں، وہ جلد اناؤنس کر دیں. چلیں، ابھی فیصل واڈر صاحب نے گفتگو، وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے اور وہ اگلے 1 سال بھی رہا نہیں ہو سکتے. اس پر کیا کہیں گے؟ ان کو کیسے غائب خبریں ہیں؟ ویسے نارملی ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا ہوتا، لیکن انہیں صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ نہ خدا نہ بنے. ان سے پہلے بھی بہت سے اشخاص تھے جنہوں نے نا خدا بننے کی کوشش کی، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا. کیا حقیقت ہے فیصل وافڈہ کی؟ اگر فیصل وافڈہ سینیٹر منتخب ہوا ہے، کوئی ایک پارٹی اون کر دے کہ یہ ہمارا سینیٹر ہے، تو پھر میں ان کو رسپونڈ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہے سینئر سائنسدان سینیٹر فیصل واڈر صاحب. سر بہت بہت شکریہ GNN کو اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتائیے گا کہ خزدار میں جس طرح انڈیا نے ایک مرتبہ پھر معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے سر؟ کمزور اور بکھلاٹ کی گھٹیا لوسی فوج ہے انڈیا کی، وہ بچوں تک آ گیا، اور ہم اپنے بچوں کا بدلہ، جیسے ہم نے 258 ان کے فوجی موت کے گھاٹ اتارے ہیں، ہم پھر ان کی فوجیوں سے اتاریں گے، اور ان کے ٹیررسٹ جو ونگز ہیں، پراکسیز ہیں، ان کو بھی نکال کے ماریں گے، کتے کی موت ماریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیونکہ ہماری دفاع تگڑی ہے، انڈیا ڈرا ہوا ہے، تو ہمیں اس دفاع کے بجٹ کو دگنا کرنا ہے رائٹ اوے. سیلریز فورسز کی بڑھانی ہے، ڈبل ٹرپل کرنی فوراً. اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں؟ پارلیمنٹ کا ہاؤس بند کرنا ہے، روڈ پہ ہمیں بٹھانا ہے، بجلی کاٹنی ہے، گاڑیاں پرکس اینڈ پریولیجز ختم کرنے میں کو کریں، پیٹ کاٹ کے بھی پورا کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر دفاع آپ کی ہوگی تو ڈیولپمنٹ آپ کی پروٹیکٹڈ رہے گی، انویسٹمنٹ پروٹیکٹڈ رہے گی، میں اور آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے. دفاع کمزور ہوگی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ملک ہے تو سب کچھ ہے. تو اس میں اب دو رائے نہیں، اس میں ایف اینڈ بٹ نہیں. اور میری ہر بات کو سینٹ کے پورے ہاؤس نے انڈورس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ایک سینسیبل پالیٹکس ہو رہی ہے،
تو ہم سینسبلٹی سے اپنی فوج کو ہم بارڈر پہ جا کے لڑ سکتے ہیں, ہم اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے, اکوپمنٹ نہیں خرید سکتے, ہم ان کو اس ٹائپ کی سارے پلیٹ فارم دے دیں تاکہ وہ بلڈوز کرتی جائے دشمن ملک کو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سپر سالار کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے کہ اعزاز کی بات ہے ان کے لیے, لیکن بانی چیئرمین نے طنز مارا ہے, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیچور پالیٹکس نہ ہو, انہوں نے ان کو بادشاہ سے تجویز دی ہے تو بادشاہ کی بات ہوتی ہے کہ ہاں وہ بادشاہ ہیں, اور بادشاہ کا دل بڑا ہوتا ہے اور جیلیں چھوٹی ہوتی ہیں, تو اس وقت سے ڈریں اور ایسی باتیں نہ کریں, اور وہ تا حیات فیلڈ مارشل بنے اور تمام فورسز کو بھی وہ ہیڈ کریں گے. جہاں تک جتنی میری سوچ ہے, اکثر میری سوچ جو ہے, میرا اوپینین جو ہے وہ ٹھیک ہی نکلتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن اور ایک بہت اچھا ریوارڈنگ ہے کہ وہ جنگ جیتا ہے, ہمارا ملک جنگ جیتا ہے, ہماری قوم جنگ جیتی ہے, ہمارا جھنڈا بلند ہوا ہے, اور آج صرف ایک ہرا جھنڈا ہے, سب جھنڈا جو ہمارا ہے وہ لہرا رہا ہے, اور باقی ساری پارٹیز اس جھنڈے کے تلے آ گئی ہیں, تو یہ خوشائن ہے. سر لاسٹ میں یہ بتائیں, انڈیا میڈیا کو بہت آگ لگی, کیونکہ عاصم منیر صاحب کے فیلڈ مارشل بننے پر بڑی ان کو مرچیں لگی ہوئی, اس پر انڈیا میڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ہم جب ان پراکسیز کو اٹھا کے کتے کی موت ماریں گے, ان کو اور مرچیں لگائیں گے, اور اگر وقت پڑا اور مجبوری آ گئی تو ہمیں, اگر ہمارے بچوں پہ چیز نہیں رکی تو پھر ہم اپنی فورسز کو کہیں گے 200 کلومیٹر سے جہاز اور بندے ان کے مارتے ہوئے لوسی فوج کے انڈین, تو پھر ہمیں مودی کا سر بھی لا کے دو. بانی نے جو اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کے بجائے وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی, نہ اسٹیبلش انٹرسٹیڈ ہے, نہ گورنمنٹ کو کہنا چاہیے کہ ہم اسٹیبلش سے پوچھیں گے, نہ پی ٹی آئی کو کہنا ہے کہ ہمیں اسٹیبلش میں بات کرنی چاہیے, اسٹیبلش انٹرسٹیڈ نہیں ہے, نہ کوئی ایسا چیزیں آگے وے فارورڈ نظر آ رہا ہے. سیاستدان ہیں ایٹ لیسٹ منیمم یہ کام تو کرنے, ایک دوسرے کو انگیج کریں اور بات چیت سے مسئلہ حل کریں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.